نقاب ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ احد ایمان کو کال کرتے اور کال کر کے اسے چھت پر آنے کے لیے کہتا ہے۔ ایمان آ جاتی ہے، پھر ایمان اسے کہتی ہے اگر کوئی دیکھ لے تو پھر اتنی دیر میں وہ نیچے دیکھتی تو بلال دیکھ رہا ہوتا ہے، تو احد اسے کہتا ہے کہ بلال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایمان اس سے پوچھتی ہے کہ بلال اور لیلا ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں لیکن لیلا اس رشتے سے خوش نہیں ہے، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ لیلا کوئی بہتر انسان ڈیزرو کرتی ہے۔ اگلے دن بھی تیمور زارا سے بات نہیں کرتا۔ جب زارا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ناشتہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ زارا کی تائی اسے کہتی ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا، لیکن جس بھروسے پر ٹکا ہوتا ہے وہ بھروسہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کو نہیں ہلنا چاہیے۔ زارا کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی لیکن وہ اسے مزید کوئی بات نہیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف ثاقب کی امی ثاقب اور ایمان کے رشتے کے لیے آتی ہے لیکن ایمان کے بابا رشتے سے منع کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں لیکن رشتے کے لیے دوبارہ یہاں مت آئیں۔ تیمور بلال کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جاب کی آفر دی تھی لیکن تم نے منع کر دیا، اگر چچی کا کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ لیکن بلال ان سے کہتا ہے کہ میں خوش ہوں۔ تیمور اسے کہتا ہے کہ تمہارے اس چوکیداری اور مالی گیری کے کام سے کیا لیلا خوش ہو جائے گی؟ تو وہ اسے کہتا ہے لیلا ایک اسٹرانگ لڑکی ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی، لیکن میں اسی کام میں خوش ہوں۔ تیمور اسے کہتا ہے کہ پھر بھی تم اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچو۔ لیلا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے تو وہ اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ آپ نے میرے اکاؤنٹ کیوں فریز کروائے ہیں؟ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی اماؤنٹ نکلوائی ہے تو مجھے ایسا کرنا پڑا۔ لیلا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام اس کی موم کا ہے۔ یہ ساری باتیں باہر کھڑا بلال بھی سن رہا ہوتا ہے۔ لیلا اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ مجھے بلال کی اماؤنٹ دے دیں اگر آپ لوگ مجھے اپنا پیسہ نہیں دے سکتے تو۔ لیلا کی موم اس سے کہتی ہیں کہ پہلے تم اسے اپنا شوہر تو تسلیم کرو، پھر اس کے پیسے کے اوپر اپنا حق جتانا، جس کے بعد لیلا کہتی ہے ٹھیک ہے میں بینک سے لون لے لوں گی، اور یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے وہاں سے۔ احد اپنی تائی کی طرف جاتا ہے تو زارا اسے بتاتی ہے کہ ایمان تائی کے کمرے میں، وہ جیسے ہی ان کے کمرے کی طرف جاتا ہے تو ان کی تائی بات کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہر سے فون پر، تو وہ فون پر بات کرتے ہوئے بتا دیتی ہیں کہ مسرت کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب کچھ زارا نے بتایا ہے ایمان کے بارے میں۔ اتنی دیر میں زارا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور جیسے ہی ان کی تائی دروازہ کھولتی ہیں تو وہ دونوں باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ احد ایمان سے ملنے آیا تھا، تو وہ اسے کہتی ہیں کہ ایمان اپنے کمرے میں، تم وہاں جا کر مل رہے ہو۔ اس کے بعد زارا ان سے کہتی ہے کہ آپ نے احد کو ایمان کے کمرے میں بھیج دیا، آپ کو پتہ بھی ہے وہ وہاں پر اکیلی ہے۔ زارا کی تائی اسے کہتی ہیں کہ تم بھی شادی سے پہلے کافی وقت تیمور کے کمرے میں گزارتی ہوتی تھی، مجھے اپنی تربیت پر تب بھی بھروسہ تھا اور اب بھی بھروسہ ہے۔ احد ایمان سے ملے بغیر چلا جاتا ہے۔ ایمان احد کو جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، وہ پھر اسے کال کر کے پوچھتی ہے کہ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں وہ آیا تھا، لیکن وہ غصے میں ہوتا ہے اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا ہے۔ بلال لیلا کو بلانے کے لیے چھت پر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ نیچے سب آئے ہوئے ہیں اور وہ اس کا پوچھ رہے ہیں۔ لیلا غصے میں ہوتی ہے اس لیے اسے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ بلال وہیں بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گیسٹ ہاؤس کی رینوویشن کے لیے یہ رقم واقعی بہت بڑی ہے، تمہیں پروفیشنلز کی بجائے فریش یونیورسٹی گریجویٹس کو ہائر کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتی ہے تو ایکوپمنٹس کہاں سے آئیں گے؟ اتنی دیر میں وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی بیچ دوں گا اور وہ تمہارے لیے میں اتنا کر ہی سکتا ہوں۔ لیلا کی تائی ایمان اور زارا سب ان کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ایمان اور لیلا آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ لیلا کی ماما اسے دیکھ کر کہتی ہیں کہ ایمان کو لوگوں کو قابو کرنا آتا ہے، ورنہ لیلا جیسی لڑکی تو ویسے بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ احد بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تیمور کی تائی اس کی موم سے کہتی ہیں کہ میں ویسے بھی لوور کلاس لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوں تاکہ ان کی وجہ سے اولاد میرے منہ کو نہ آئے۔ احد کو یہ سب سن کر برا لگتا ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ پہلے مجھے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی میں گھر پر ایمان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ سب ڈنر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایمان نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اس کی تائی ایمان کے بارے میں پوچھتی ہیں تو زارا کہتی ہے کہ وہ احد کے ساتھ ہے۔ لیلا کہتی ہے ویسے بھی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان کی تو ویسے بھی شادی ہونے والی ہے، وہ اپنے منگیتر کو بہت پسند کرتی ہے اور میں تو اس کے منگیتر سے مل بھی چکی ہوں۔ اس کے بعد تیمور اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وہ ثاقب کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب زارا آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ ثاقب کو دیکھ رہے ہیں۔ تیمور زارا سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں سلیم چاچو نے کیا اس میں دیکھا ہے جو انہوں نے ایمان کا رشتہ اس کو دینے کی حامی بھر لی ہے۔ زارا اس سے کہتی ہے کہ یقیناً ایمان کی حرکتیں ہی دیکھی ہوں گی، پھر وہ تیمور کو سامنے دیکھنے پر کہتی ہے۔ سامنے وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو باہر لان کے اندر احد اور ایمان آپس میں کھڑے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ احد کو ساری باتوں کے اوپر غصہ ہوتا ہے تو وہ ایمان کو سمجھاتا ہے کہ آئندہ کے بعد تم نے کسی سے کچھ بھی نہیں لینا اور کسی کو کوئی احسان نہیں لینا، جو بھی چیز تمہیں ضرورت ہوگی تو تم مجھ سے ہی کہو گی اور میں ہی تمہیں وہ چیز دلاؤں گا۔ تیمور بھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ ایمان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ احد ایسے کیوں کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات مان لیتی ہے۔ تو کیا تیمور ایمان کو مزید احد کے قریب ہونے دے گا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل نقاب، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔